رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موقع جس کے عین سرے پر ہم کھڑے ہیں تاریخی مواقع میں سے ایک ہے جب زمین کا اصل مالک کسی مالک میں انتظام کو خود ختم کر دیتا ہے، دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے، بظاہر جس طرح یہاں انتقام اختیارات کا معاملہ طے ہوتا ہے نظر آ رہا ہے، اسے یہ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ یہ قطعی فیصلہ ہے جو ملک کا انتظام خود اہل ملک کے حوالے کیے جانے کے حق میں ہو رہا ہے۔ آپ شاید معلوم کسی سادہ سورج سمجھتے ہوں گے، اجنبی لوگ جب باہر سے آ کر انگریزوں نے واپس جا رہے ہیں، اس لیے جب جب دیکھیں گے ہندوستان کی آزادی ہوئی تو سب سے ملک کا انتظام خود ملکیوں کے ہاتھ میں آئے۔ رب کے فیصلے اس کی طرف نہیں ہوتے، وہ اجنبیوں کو نہ پہلے وجہ لایا تھا اور نہ بلا وجہ لے جا رہا ہے، نہ پہلے الٹا اس نے آپ سے انتظام چھینا تھا، نہ الٹا اسے آپ کے حوالے کر دے گا۔ دراصل اس وقت ہندوستانوں کے باشندے امیدوار حیثیت رکھتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ امیدوار ہیں۔ چونکہ یہ پہلے سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں، اس لیے پہلا موقع انہیں کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مستقل تقرر نہیں ہے، بلکہ محض امتحانی موقع ہے کہ فی الواقع انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر بگاڑ سے بڑھ کر بناؤ کی صلاحیتیں ہیں، تب ان کا تقرر مستقل ہو جائے گا۔ ورنہ اپنے بناؤ سے بڑھ کر اپنا بگاڑ پیش کر کے یہ بہت جلدی دیکھ کے لیں گے کہ انہوں نے پھر ان ملک کی انتظام سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دور نزدیک کے قوموں میں کسی ایک کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ پھر فیصلے کے خلاف یہ کوئی فرد تک نہ کر سکیں گے۔ دنیا بھر کے سامنے اپنے نالائکی کا کھلا ثبوت دے چکنے کے بعد ان کا منہ کیا ہوگا؟ کوئی فرد یا ڈیٹ باندھ کر فرد کہیں گے کہ تم کو دادا کون دے گا؟ داد کون دے سکتا ہے؟ اب ذرا آپ جائزہ لے کے دیکھیں، ہندوستان کے لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، امتحان کے موقع پر اپنے خدا کے سامنے اپنی کیا کیا صلاحیتیں، قابلیتیں اور اپنے کیا اوصاف کارنامے پیش کر رہے ہیں۔ ان کی بنا پہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ رب اپنے ملک کا انتظام بھی پھر ان کے سپرد کر رہا ہے۔ اس موقع پہ اگر بے لاگ طریقے سے کھلم کھلا وہ فرد جرم سنادوں جو اخلاق کی عدالت میں ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں پر سب پر لگتی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ برا نہ مانیں گے۔ اپنی قوم، اپنے وطنی بھائیوں کے عیوب بیان کر کے خوشی تو مجھے بھی نہیں لگتی، ہمیں بھی نہیں لگتی، لیکن کیا جائے، ضرورتیں سمجھتے ہیں، خواہ وہ راضی جو ناراض ہوں، بہرحال سچی بات ان سے کہہ دیجیے۔ گویا آپ آنکھوں سے انجام کو دیکھ رہے ہیں جو ان عیوب کو بنا پر کل انہوں نے دیکھنا ہی نہیں، بھگتنا بھی پڑے گا۔ ہمیں اندیشہ کے عیوب انہیں لے ڈوبیں گے، ہم آپ کو بھی ان کے انجام سے بد سے نہ بچائیں گے، تو اس لیے انہیں دلی رنج کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کان ہوں یا سنیں، اصلاح کی فکر کریں۔ ہماری اخلاقی حالت ہے، ہماری افراد کی جو اخلاقی حالت ہے، یہ حالت جیسی کچھ ہے، آپ اندازہ کر لیجئے، ذاتی تجربات مشاہدہ کی بنا پر کیجئے۔ ہم میں کتنے فیصد آبادی ایسی پائی جاتی ہے جو کسی کا حلف کرنے میں، کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے میں، کوئی مفید جھوٹ بولنے میں، کوئی نفع بخش بے ایمانی کرنے میں صرف بنا پر عمل کرتے ہیں کہ ایسا کرنا اخلاقاً برا ہے۔ جہاں قانون گرفت نہ کرتا ہو، جہاں قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کی امید ہو، وہاں کتنے فیصد اشخاص محض اپنے اخلاقی احساس کی بنا پر کسی جرم اور کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے باز رہ جاتے ہیں۔ جہاں اپنے کسی ذاتی فائدے کی توقع نہ ہو، وہاں کتنے آدمی دوسرے کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، احسان، حق رسانی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمارے تجارت پیشہ لوگوں میں ایسے تاجروں کا اوس کیا ہے؟ دھوکہ، فریب اور جھوٹ اور ناجائز نفع اندوزی سے پرہیز کرتے ہوں۔ ہمارے صنعت پیشہ لوگوں میں ایسے افراد کا تناسب کیا ہے جو اپنے فائدے کے ساتھ کچھ اپنے خریداروں کے مفاد اور اپنے قوم، اپنے ملک کی مصلحت کا بھی خیال رکھتے ہوں؟ ہمارے زمینداروں میں کتنے ہیں جو غلہ روکتے ہوئے اور بے حد گراں قیمتوں پر بیچتے ہوں؟ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی اس نفع اندوزی سے وہ کتنے لاکھوں بلکہ کتنے کروڑوں انسانوں کو فاقہ کشی کا عذاب دے رہے ہیں؟ ہمارے مالداروں میں کتنے ہیں جن کی بدولت مندی میں کسی ظلم، کسی حق تلفی، کسی بددیانتی کا دخل نہیں ہے؟ ہمارے محنت پیشہ لوگوں میں کتنے ہیں جو فرض شناسی کے ساتھ اپنے اجرت اور اپنی تنخواہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہماری سرکاری ملازموں میں کتنے ہیں جو رشوت، خیانت، ظلم، مردم آزادی سے کام، چوری، حرام خوری اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچے ہوتے ہیں؟ ہمارے وکیلوں، ہمارے ڈاکٹروں، حکیموں میں، ہمارے اخبار نویسوں، ہمارے ناشرین، مصنفین میں، ہمارے قومی خدمت گزاروں میں کتنے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر ناپاک طریقے اختیار کرتے ہیں؟ خلق خدا کو ذہنی، اخلاقی، مالی، جسمانی نقصان پہنچانے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتے؟ شاید مبالغہ نہ کریں اور یہ کہا جائے کہ ہماری آبادی کی مشکل 5% لوگ اس اخلاقی جزام سے بچ کر رہ گئے ہیں، ورنہ 95% کو یہ چھوٹ پوری طرح لگ چکی ہے۔ اس معاملے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہریجن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، سب کے سب یکساں بیمار ہیں، سب کی اخلاقی حالت خوفناک حد تک گری ہوئی ہے، کسی گروہ کا حال دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ اخلاقی تنزل کی وبا جب افراد کی ایک بہت بڑی اکثریت کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہو تو قدرتی بات تھی، وسیع پیمانے پہ اجتماعی شکل میں اس کا ظہور شروع ہو جائے گا۔
آنے والے طوفان کی پہلی علامت ہمیں اس وقت نظر آئی جب جنگ کی وجہ سے ریلوں میں مسافروں کا ہجوم ہونے لگا۔ وہاں ایک ہی قوم اور ایک ہی ملک کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ جس خود غرضی، بے دردی اور سنگ دلی کا سلوک کیا، وہ پتہ دے رہا ہے کہ ہمارے اخلاق کس تیزی رفتار سے گر رہے ہیں۔ پھر ایشیا کی کامیابی گرانی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری بڑی وسیع پیمانے پر شروع ہوئی۔ پھر بنگال کو ہولناک مصنوعی قید رونما، جس میں ہمارے ایک طبقے نے اپنے ملک کے لاکھوں انسانوں کو اپنے نفع کی خاطر بھوک سے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ یہ سب ابتدائی علامات تھی۔ اس کے بعد خباثت، کمینہ پن، درندگی، وحشت کا وہ لاوا یک پھوٹ اٹھا جو ہمارے اندر مدتوں سے پک رہا تھا۔ اب ہم فرقہ وارانہ فساد کی شکل میں ہندوستان کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے بسم کر رہا ہے۔ کلکتہ کے فساد کے بعد سے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں کے قومی کشمکش کا جو نیا باب شروع ہوا، اس میں تینوں قومیں اپنے ذلیل ترین صفات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہیں فعال کا تصور تک نہیں کیا جیسا کوئی انسان کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ آج ہماری بستیوں کے رہنے والے اعلانیہ ان کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علاقوں کی پوری پوری آبادیاں گنڈا بن گئی ہیں۔ وہ کام کر رہے ہیں جس گنڈے کے خواب خیال میں بھی کبھی نہ آئے ہوئے۔ شیرخوار بچوں کو ماؤں کے سینوں میں رکھ کر ذبح کیا گیا ہے۔ زندہ انسانوں کو آگ میں بھونا گیا ہے۔ شریف عورتوں کو برسر عامہ ننگا کیا گیا۔ ہزاروں کے مجمع میں ان کے ساتھ ساتھ برائی کی گئی۔ باپوں، شوروں، بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹوں، بیویوں اور بہنوں کے ساتھ بھی عزت کیا گیا ہے۔ عبادت گاہوں، مذہبی کتابوں میں غصہ نکالنے کی ناپاک ترین شکل اختیار کی گئی ہے۔ بیماروں اور زخمی اور بوڑھوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ مارا گیا ہے۔ مسافروں کو چلتی ہوئی ریل سے پھینکا گیا ہے۔ زندہ انسانوں کے اعضاء کاٹے گئے ہیں۔ نہتے بے بس انسانوں کا جانوروں کو در شکار کیا گیا ہے۔ ہمسایوں نے ہمسایوں کو لوٹا ہے۔ دوستوں نے دوستوں سے دغا کیا ہے۔ پناہ دینے والوں نے خود ہی اپنی دی ہوئی پناہ کو توڑا ہے۔ امن و امان کے محافظوں نے اعلانیہ فساد میں حصہ لیا ہے۔ ملک خود فساد کیا ہے، اپنی حمایت و نگرانی میں فساد کرایا ہے۔ غرض، ظلم و ستم، سنگ دلی، بے رحمی و کمینگی، بدماشی کی ایک کوئی قسم ایسی نہیں رہ گئی جس کا ارتکاب ان چند مہینوں میں ہمارے ملک کے رہنے والے میں انگریزوں کے بعد جانے کے بعد ان لوگوں نے نہ کیا ہو۔ دل کا غبار پوری طرح نکلا نہیں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اسی طرح بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ بد لانے والا ہے۔